نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، غیر معروف ہیں، لیکن اب لوگوں نے شکر ہے ان کا نام سنا، ان کی سیرت کو پڑھا۔ ایک صحابی ہیں، قد چھوٹا ہے اور شکل و صورت عمدہ نہیں ہے، خاندانی نسب اعلیٰ نہیں ہے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلیبیب کہا کرتے تھے، اور یہ جلیبیب رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں تھے سوچتے کہ رنگ بھی ہلکا ہے، قد بھی چھوٹا ہے، خاندان موجود ہی نہیں ہے، نسب حسب کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، تو میں اس سے کوئی بیزاری کا اظہار کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ دل لگی بھی کیا کرتے تھے۔ خیر، جو واقعہ آپ کو بتلانا مقصود ہے، ایک دن یہ جلیبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا جلیبیب الا تتزوج، اے جلیبیب شادی کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کے رسول مفلوق الحال، غریب الدیار، نہ مال نہ متاع، نہ پیسہ نہ خاندان، نہ شکل صورت نہ قد کاٹ، میرے سے شادی کون کرے گا؟ الا تتزوج، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ پھر یہی جواب، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ 3 مرتبہ ایک ہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، 3 مرتبہ، اے جلیبیب آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ اور جلیبیب تینوں مرتبہ یہی جواب دیتے ہیں کہ میرا یہ حسب نسب ہے، میری یہ رنگ و صورت ہے، میرا یہ قد کاٹ ہے، میرے سے شادی کون کرے گا؟ تو رسول اللہ چوتھی مرتبہ کہتے ہیں، جلیبیب آپ ایسا مت کہیے، آپ اپنی زبان سے یہ الفاظ نہ نکالیے، آپ کی قدر و منزلت یا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہوں یا رب جانتا ہے، آپ کی شادی میں کرواؤں گا۔ اے اللہ کے رسول کہاں کروائیں گے؟ آپ جائیے، وہ انصار کا ایک امیر گھرانہ جو ہے وہاں پہ جائیے اور ان کو جا کے کہیے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو السلام علیکم کہا ہے، کہ آپ کو سلام بھیجا، جو عربوں کا عرف تھا۔ جب آپ ان کو سلام پہنچا دینا تو پھر آپ ان سے یہ کہہ دینا کہ رسول اللہ کا یہ حکم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی جلیبیب کے نکاح میں دے دیں۔ جلیبیب، ان کی قسمت یکدم پلٹ گئی، وہ تیزی سے اس انصاری گھرانے کی طرف گئے۔ ذہن میں اشکال بھی ہے کہ وہ اتنا مالدار، اتنا عمدہ، اتنا حسب نسب والا خاندان ہے، اپنی بیٹی پتہ نہیں میرے سے بیاتا ہے نہیں بیاتا، لیکن رسول اللہ کا آرڈر آ گیا، چل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جا کے سلام پہنچایا، دروازہ کھٹکایا، انصاری صاحب باہر آئے، پوچھا کس لیے آئے ہو؟ کہا رسول اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا ہماری قسمت کا کیا کہنا کہ رسول ہاشمی آج ہمیں سلام بھیج رہے ہیں۔ جس طرح استقبال کیا جاتا ہے مہمان کا، کیا وعلیکم السلام کہا، ساتھ میں ایک پیغام بھی بھیجا ہے۔ کیا پیغام بھیجا ہے؟ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ جلیبیب سے کر دیجئے۔ اب وہ انصاری صحابی سوچ میں پڑ گئے، اور لا محالہ سوچا یہ غریب آدمی ہے، اس کا حسب نسب کوئی نہیں ہے، ان کا قد کاٹ کوئی نہیں ہے، وہ جو باتیں ساری آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، میں اپنی بیٹی کا اتنی خوبرو ہے، اس کا نکاح اس سے کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن سوچ میں پڑے ہیں، اپنی بیوی کو کہتے ہیں آپ بیٹھیے، میں اپنی بیوی سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، رشتہ داری کا معاملہ ہے، کچھ سوچ بچار کا ٹائم ہونا چاہیے۔ بیوی سے پوچھا، بیوی سے بات کی، بیوی خاوند آپس میں یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کا سلام آنا یہ تو ہماری بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، بڑی ہمارے نصیبے کی بات ہے، لیکن یہ جو ساتھ میں نکاح کا پیغام آیا ہے اس کے بارے میں غور و خوض کرنا چاہیے، ہمیں رسول اللہ کے پاس جا کے پوچھنا۔ جیسے ایک عام فیملی غور و فکر کرتی ہے جب کوئی رشتہ آ جائے، اسی اسنا میں وہ بیٹی جو صرف خوبصورت نہیں ہے، خوبصیرت بھی ہے، وہ اپنے ماں باپ کی گفتگو سن رہی ہے اور کہہ رہی ہے آپ کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے اس کو ٹالنے کی، رد کرنے کی طویلیں تو نہیں کر رہے؟ نہیں بیٹی یہ معاملہ نہیں ہے، لیکن ہم تم تیرے ماں باپ ہیں، کچھ غور و فکر تو کرنا چاہتے ہیں۔ کہا اس بچی نے، اے میرے ماں باپ، آپ میرے ماں باپ تو ہیں، لیکن اللہ کے لیے مجھے رسول اللہ کے فرمان کے سپرد کر دیں، اگر آپ ان کی بات مان لیں گے تو اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ ایسی عمدہ بیٹیاں، ایسے خوش نصیب والدین کہ رسول ہاشمی کے پیغام کے اوپر
سوچو بچار کر رہے ہیں، ابھی انکار کی جسارت نہیں کی ہے، اور ہو سکتا مشورہ کرنے جاتے جو بھی بات کرتے، لیکن بیٹی کی بات سنی، دل پہ لگ گئی۔ اسی وقت جلیبیب کو کہا جائیے نکاح کی تیاری کیجئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلیبیب جا کے بتلاتے، ان کو خبر مل گئی کہ اس بیٹی نے اتنا عمدہ رسول اللہ کے فرمان کا عزت اور وقار اور احترام کیا ہے۔ رسول اللہ کے ہاتھ اٹھ گئے اور دعا کرنے لگے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خیر و برکتوں کا نزول فرما۔ دعا کرتے چلے گئے۔ مورخین نے لکھا، اللہ کی قسم وہ جلیبیب جو نہایت غریب تھا، ایک وقت آیا کہ رسول اللہ کی دعا کی وجہ سے اور رسول اللہ کے اس فرمان کو ماننے کی وجہ سے وہ انصاری بچی اور جلیبیب کا گھرانہ مدینہ میں سب سے زیادہ امیر ہو گیا اور سب سے زیادہ خرچ کرنے والا بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے اس طرح پیار کیا کرتے تھے۔ یہی جلیبیب ہیں، ایک غزوے کے اندر بار بار پوچھ رہے ہیں کہ حل تفقدون من احد، کیا تم نے کوئی بندے کو گم پایا ہے؟ اب صحابہ نے ارد گرد دیکھا، تمام جرنیل صحابہ، تمام جری صحابہ، تمام جو سردار صحابہ ہیں وہ موجود ہیں۔ پھر رسول اللہ پوچھ رہے ہیں کیا تم کسی کو گم پاتے ہو؟ صحابہ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول، ہم تو جو نظر دوڑا رہے ہیں مجمع کے اوپر، ہمیں تو کوئی ایسا بندہ گم نہیں ملتا۔ رسول اللہ پوچھتے ہیں تم کسی کو گم پاتے ہو کہ نہیں پاتے؟ وہ کہاں ہے میرا جلیبیب؟ دیکھو مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اتنے بڑے مجمع میں یہاں پہ سرداران صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ جرنیل صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ سپہ سالار صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی ایک ایک کی تلوار سے 20 کافر مر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجمع میں بھی اپنے ایک غریب صحابی کو نہیں بھول رہے اور کہہ رہے ہیں کہ وہ جلیبیب کہاں ہے؟ وہ جلیبیب کہاں ہے؟ اس کو ڈھونڈو۔ پھر صحابہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے، ہاں جلیبیب نظر نہیں آتے۔ اور جب جلیبیب کی میت ملی، اس عالم میں ملی، اور بعد مورخین نے اس کے بارے میں مختلف اقوال کیے ہیں، ان کے ارد گرد 7 کافروں کی لاشیں پڑی ہیں۔ رسول اللہ کو اطلاع ملی کہ ان کا جسد مل گیا ہے، آپ آئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کے جسد کو کہ مرنے سے پہلے قوت و طاقت کے بغیر اللہ اور اس کے رسول کے لیے جہاد کرتے ہوئے 7 کافروں کی گردنیں اتار کے شہید ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اس میت کے اوپر، اس جسد کے اوپر، اور کہنے لگے ھذا منی وانا منہ، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو یہ اعزاز دیا، ان کو اپنے اہل بیت میں شامل کیا، کچھ کو اپنا بنایا، زید کو اپنا بیٹا کہا، چند صحابہ کو اپنے خاندان کنبے میں شامل کیا، اور یہ ان عظیم صحابہ میں سے جن کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں ھذا منی، صرف یہ کہہ دیتے کافی ہے، یہ مجھ سے ہے، یہ میرا ہی ہے۔ وَأَنَا مِنْهُ، اگلی بات اس سے زیادہ اہم ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہوں، اس کا ہوں، اس کے لیے ہوں۔ اور ان کی جسد کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، چھوٹا قد تھا، کہتے ہیں پورے کی پوری میت جیسے جنازے کو لے کے چلتے ہیں آج کل، آپ نے دیکھا ہوگا 4 لوگ 4 پائی کو اٹھا لیتے ہیں، یہ وہ جنازہ تھا جن کی میت کو رسول اللہ نے اکیلے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، اور دفن کرنے کے وقت بھی خوب دعائیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ سے جو پیار ہے وہ اس بات کے اندر مقید نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا